ان کا انداز، ان کا مزاج وہ اتنا صاف، اتنا نرم ہونا چاہیے کہ وہ بات کرے تو مزہ آئے، ان کے پاس بیٹھے تو ہمیں مزہ آئے، ان کی گفتگو سنے تو ہمیں مزہ آئے۔ یہ بازاری لوگوں کی طرح کھی کھی کر کے ہنسنے والے نہیں ہوتے، یہ تالیاں مارنے والے نہیں ہوتے، یہ ایک دوسرے کا مذاق اڑانے والے نہیں ہوتے، یہ بازاروں میں بیٹھ کر فضول قسم کی باتیں کرنے والے نہیں ہوتے، یہ بڑے کیلکولیٹڈ اور بڑے مطلب کہ ویل مینرز کے لوگ ہوتے ہیں، تاکہ لوگ ان کے قریب آ کر دین سیکھیں، سنتیں سیکھیں، عبادات وغیرہ کا ان سے درس و سبق حاصل کریں۔ تو اللہ کرے کہ ہمارے اندر اگر اس طرح کی کوئی بد اخلاقی ہے تو وہ دور ہو جائے، اور ہم نرمی اور نرمی اختیار کرنے والے بنیں، سختی سے بچیں، درگزر سے کام لیں، معافی سے کام لیں، بدلہ لینے والی عادت نہ ہو کہ ہمیں اگر کسی نے کچھ کہہ دیا اور اس وقت ہم کچھ نہیں کر سکتے تو بعد میں ہم اس سے انتقام لیتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں منتقم المزاج، بدلہ لینے والا آدمی، وہ چھوڑتا نہیں ہے، وہ دل میں رکھتا ہے کہ وہ موقع ملے گا بدلہ لے لوں گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی خادم اور کسی عورت کو نہیں مارا، آپ معاف کر دیتے تھے، آپ برائی کا بدلہ بھلائی سے عطا فرماتے تھے۔ میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیو، یہ چیزیں آج ہمارے اندر نہیں ہیں۔ ہم برائی کا بدلہ برائی سے دیتے ہیں۔ ہم لوگ ایسے عجیب لوگ ہیں، ہمارے اندر اتنا کینہ، بغض اور نفرت بھرا ہوا ہوتا ہے کہ اللہ کی پناہ۔ پتہ چلنا چاہیے کہ بس مطلب کہ یہ موقع ملا ہے اور ہم فوراً اپنی اگلی پچھلی بدرے کی آگ جو ہے نا وہ بجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم لوگ اتنے عجیب لوگ ہیں، اگر کوئی مسلمان ہمیں خدا نہ خواستہ کوئی تکلیف پہنچا دے، اللہ نہ کرے کوئی تکلیف پہنچا دے، اور خدا نہ خواستہ اس کو تکلیف پہنچے، ہمیں تکلیف پہنچانے والے کو تکلیف پہنچی اور ہمیں پتہ چلا کہ اس کو تکلیف پہنچی ہے، ہمارے دل میں چھوٹی سی خوشی آتی ہے، ہمارے منہ سے باتوں کا نکلتا اچھا ہوا اس کے ساتھ۔ یہ کتنی گھٹیا بات ہے۔ ٹھیک ہے، اس نے آپ کو نقصان پہنچا دیا، اللہ نہ کرے آپ کو تکلیف پہنچا دی، آپ اس کو پہنچنے والی تکلیف پر راضی ہو رہے ہیں۔ ایک مسلمان کو اذیت پہنچے آپ راضی ہو رہے ہیں۔ یہ عادت بہت بری عادت ہے، یہ ہوتی ہے بعضوں کے اندر، بلکہ بعض اوقات پتہ کیا لوگ کہتے ہیں، دیکھا میرے ساتھ کیا تھا نا، اس کے ساتھ ہوا نا، اچھا میرے ساتھ کیا، اس کے ساتھ، اس میں آپ اپنے آپ کو اس کا مطلب کچھ سمجھ رہے ہو، اس کے ساتھ اچھا ہوا برا ہوا بات کی بات ہے، کہیں آپ کا یہ سوچنا خود آپ کا اپنا تکبر تو نہیں ہے، یا آپ اپنے آپ کو بہت بڑا آدمی تو نہیں سمجھ رہے کہ میں اتنا بڑا آدمی ہوں اور میری ایسی پوزیشن ہے کہ اگر کسی نے میرے ساتھ کوئی زیادتی کی، دیکھنا اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، دیکھنا اس کے ساتھ کیسے ہوتا ہے، دیکھنا اس کے ساتھ کیسے ہوتا ہے۔ یہ باتیں درست نہیں ہیں۔ اچھے شریف اور نیک لوگوں کی یہ نہ سوچ ہوتی ہے، نہ اچھے اور نیک لوگوں کے ایسے خیالات ہوتے ہیں، بلکہ حقیقت میں آپ کو بتاؤں جو اچھا، نیک، شریف، متقی شخص ہوگا اور واقعی خوف خدا والا ہوگا، جب اس سے پتا چلے گا کہ کسی مسلمان کو تکلیف پہنچی، اگر جو اس کو تکلیف پہنچائی دی، مگر پھر بھی اس کو تکلیف ہوگی، بولے یار نہیں یار میرا بھائی ہے، میرا ایک اسلامی بھائی ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو امتی ہے، اس کو تکلیف پہنچی تو آپ کو صدمہ ہونا چاہیے۔ لیکن ہماری ایسی نارملی کیفیات نہیں ہوتی، ہم بدلہ لینے والے ہیں، ہم معاف کرنے والے نہیں ہیں، ہم درگزر کرنے والے نہیں ہیں، ہم نرمی والے نہیں ہیں۔ تو اللہ کریم ہم سب کے حال زار پر رحم فرمائے اور ہم سب کو اچھے انداز سے لوگوں کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک عادت یہ بھی تھی کہ جس سے بھی ملتے سلام میں پہل فرماتے، سلام میں پہل، مسلمان کو سلام کرنے میں ہمیشہ پہل کریں، اور سلام مسلمان کو ہی ہے۔
یعنی سلام کو عام کرو اگرچہ تم جانتے ہو یا نہیں جانتے. سلام کریں, گڈ بائے, ہائے, ہیلو, ہاؤ آر یو, یہ ورڈنگ جو آپ کہہ رہے ہیں, نو ڈاؤٹ کہ یہ بعض اوقات ہمارے میل جول کے گریٹنگ ورڈنگ یہ کریٹ ہو چکے ہیں, بٹ دا فرسٹ ورڈنگ از السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام کو عام کریں. آپ جانتے یہ مسلمان جا رہا ہے, کئی ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم مطلب کہ بائی فیس جان رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ مسلمان ہے, اس سے اتنے آپ کے کانٹیکٹ نہیں ہوتے, مگر سلام کریں, السلام علیکم, السلام علیکم, السلام علیکم. اس کا جواب بھی دے وعلیکم السلام, وعلیکم السلام اگر کوئی سلام کرے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سلام کرنے میں پہل فرماتے تھے, پہلے آپ سلام کرتے تھے, بلکہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تو سلام کرنے میں کوئی آگے بڑھ ہی نہیں پاتا تھا. اگر کسی کو کوئی حاجت ہوتی, یعنی کوئی حاجت ہوتی نبی پاک, کوئی ضرورت ہوتی, کوئی بات کرنی ہوتی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے, آپ کو روکتا تو آپ رکے رہتے حتیٰ کہ وہ خود ہی چلا جاتا. آئے ہائے, نہیں میں اس کو کس طرح ڈیفائن کروں. یہ زیادہ تر میری بات ان کو زیادہ سمجھنی چاہیے جو کچھ پوزیشن ہولڈر ہوتے ہیں. نارمل آدمی تو انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ کوئی پکڑے نہ میں کھڑا ہوتا ہوں, اور وہ اس کا بھی 2 گھنٹے گئے, اس کے بھی 2 گھنٹے گئے. لیکن جو تھوڑی سی پوزیشن والے لوگ ہوتے ہیں نا, تھوڑے سے ذمہ داریاں ہوتی ہیں, منصب ہوتا ہے, اقتدار ہوتا ہے, کوئی پائی پیسہ ہوتا ہے, اتھارٹی ہوتی ہے, یہ اسٹے نہیں کرتے. اگر آپ ان کو کہیں گے نا کہ آپ سے کوئی بات کرنی ہے, یار بات ابھی یوں کر کب نکل جاتے ہیں. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جب کسی کو کوئی حاجت ہوتی اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو روکتے تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رک جاتے, اور اس وقت تک رکے رہتے کہ وہ خود ہی جب تک نہ چلا جاتا. یہ اتنی میں نے اس پر غور کرتا رہا, یہ ایسی عظیم ادا ہے, یہ بس یہ ادا میرے آقا کی ادا ہے. یعنی اگر کوئی آپ کا ہاتھ پکڑتا تو آپ اس وقت تک ہاتھ نہ چھڑاتے جب تک وہ خود نہ چھوڑ دیتا. آپ کا ہاتھ ملا ہے آپ سے, اب وہ نہیں چھوڑنا چاہتا, اب آقا کا ہاتھ کون چھوڑے گا؟ ریشم جیسا نرم نرم ہاتھ, خوشبو سے مہکتا ہوا دست مبارک, اتنا پیارا دست مبارک کسی کے ہاتھ میں آ جائے, کون چھائے گا اس کو چھوڑے؟ یہ بتائیں نا, مطلب پکڑے رہو, اسی میں میری جان نکل جائے. آقا کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہو, آقا کی چہرے پر میری نظر ہو اور میری روح نکل جائے. تو اب یہ میں نے اس لیے آپ کو بتایا کہ یہ کوئی ایسا نہیں کہ کسی کو ہاتھ ملانے کی تڑپ نہیں ہوگی, یا کسی کو ہاتھ ملانے کا ذہن نہیں ہوتا ہوگا, یا اس کے ہاتھ ملانے میں کوئی لذت نہیں ملتی ہوگی. ساری لذتیں اس لذت پر قربان جو آقا سے ہاتھ ملاتے وہ جو لذت آتی ہوگی, کہ اس جیسا ریشم والا دست مبارک کسی نے کبھی زندگی میں تھاما نہیں ہوگا, اس جیسا خوشبو والا ہاتھ کسی نے زندگی میں پکڑا نہیں ہوگا. اتنا عظیم دست مبارک, اتنی عظیم ہتھیلیاں, اتنا عظیم ہاتھ, جب کوئی پکڑے تو کون چھوڑے گا؟ مگر اس کیفیت, یہ تو آقا کی شان میں بیان کر رہا ہوں, مگر بات یہ ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہاتھ ملاتا, ہاتھ پکڑتا, یعنی یہاں ہاتھ پکڑنے کا ہاتھ پکڑتا, تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت تک اپنا ہاتھ اس سے نہ چھڑاتے جب تک کہ وہ خود میرے آقا کا ہاتھ نہ چھوڑ دیتا. جب آپ صحابہ کرام میں سے کسی سے ملتے تو مصافحہ میں ابتدا فرماتے, یعنی ہاتھ ملانے میں, سلام میں بھی ابتدا فرماتے اور ہاتھ ملانے میں بھی ابتدا فرماتے, پہل فرماتے. اسٹارٹ آپ سے ہوتا تھا, پھر ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کی انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر مضبوطی سے پکڑ لیتے. اے یہ پتہ نہیں کیا ایک ہوگا, ایک
خوبصورت سا انداز کہ انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیتے تھے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب یہاں کیسے میں ہے تو صحیح، ایک ذہن میں بات آتی تو ہے کہ شاید ایسا ہوتا ہوگا، لیکن اب ایسا ہی ہوتا ہوگا یہ نہیں پتا. تو صاحب جیسے انگلیاں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں، ایسا ہوتا ہوگا؟ وضاحت پڑی نہیں ہے نا، یہ آپ کی توجہ میں نہیں ہوگی. میں نے امیر سنت کو دیکھا یہاں انگلیوں میں ہاتھ ڈال کر پکڑتے ہوئے. آپ یوں پکڑ لیتے. کوئی جمیل بھائی 2 منٹ. اس طرح سے آ جائیں. میں مثال دیتا ہوں، امیر سنت کی میرے کو عطا پتا ہے کہ جیسے یوں جیسے ہوگا نا تو یہ یوں پکڑ لیں گے. یہ میں نے امیر علیہ سنت کو تو دیکھا ہے. تو کبھی یوں ایک ہاتھ کبھی یوں پکڑ لیں گے، تو یہ کبھی یوں کر کے 2 کو لے کر چلیں گے، تو یوں ایسی اپنائیت دیں گے کہ اب پیر صاحب ہاتھ پکڑے مرید نہ چھڑائے، اور جب نبی پاک اپنے غلام کا ہاتھ پکڑے تو کیسے کو چھڑائے گا یار. تو یہ مجھے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کون سا انداز تھا یہ میرے علم میں نہیں ہے، مگر پیر صاحب کا یہ انداز میرے علم میں ہے. اور میں یہ نہیں کہتا کہ پیر صاحب کا یہ انداز وہی ہے جو نبی پاک کا انداز ہوگا، کیونکہ یہ میں نے پڑھا نہیں ہے، لیکن پیر صاحب کا انداز دیکھا ہے. اور واللہ عالم، ہو سکتا ہے یہ ہو یہ نہ ہو، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. کسی بات کی اپنے کنفرمیشن کر نہیں سکتے، مگر یہ انداز جو پیر صاحب کا انداز ہے نا، یہ بھی انداز کو کم نہیں ہے. مگر ظاہر ہے کہ یہ ہم آپس میں اگر بات کریں تو اب یہ اس میں یہ نہ ہو کہ اب کوئی سارے جوان اسلامی بھائی چھوٹے چھوٹے بچوں کی انگلیوں کو انگلی میں ہاتھ پہ پکڑ کے چلنا شروع کر دیں. چھوٹے بچے کیوں یاد آتے ہیں انگلیاں پکڑنے کے لیے؟ بوڑھے چاچا ہے نا ہمارے اتنے بڑی عمر کے، کبھی ان کے ساتھ ہاتھ ملا کے بیٹھ جاؤ نا، سارے بچے ہی ہاتھ ملا کے پکڑ کے بیٹھنے میں یاد آتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے، ان کے ساتھ ڈسٹینس، کیپ ڈسٹینس. اوکے، سمجھ رہے میری بات کو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ یہ چھوٹے بچے کیپ ڈسٹینس. کسی فتنے میں پڑ جانے کا آپ کو خوف ہونا چاہیے. اگر بہت شفقت بڑھ رہی ہے، بہت محبت بڑھ رہی ہے، تو ہمارے ماشاءاللہ یہ بوڑھے اسلامی بھائی، بڑی عمر کے بزرگ اسلامی بھائی بہت سارے ہیں، یہ انتظار کرتے کوئی آگے جوان ہم کو بھی ٹائم دے دے. تو ان کو ٹائم دے، انشاءاللہ دعائیں بھی زیادہ دیں گے. سارا ٹائم پھر بچوں کے لیے کیوں ہے؟ اللہ تعالی ہمارے دل کو صاف کرے. کوئی یہاں گندگی ہے تو اس کو دیکھ لیجئے گا جو میں نے عرض کیا ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اٹھتے بیٹھتے ذکر اللہ میں مشغول ہوتے. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اٹھتے بیٹھتے تو اللہ کے ذکر میں مشغول ہوا کرتے تھے، اللہ کے ذکر میں ہی رہا کرتے تھے. زبان پر اللہ پاک کا ذکر مبارک آپ کے رہتا. ہائے ہائے ہائے، کمال ہے. امام غزالی لکھتے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ، اگر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے، میرے آقا جیسی نماز کس کی ہوگی؟ یہ نماز جو میرے آقا پڑھتے ہوں گے، ایسی توجہ سے نماز کون پڑھ سکتا ہوگا؟ مگر دیکھیے امت کے غمخوار آقا کا انداز صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، اگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے اور کوئی شخص پاس آ کر بیٹھ جاتا تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز کو مختصر کر دیتے، پھر اس کی طرف متوجہ ہو کر پوچھتے، یعنی اس کی طرف توجہ فرماتے اور اس سے پوچھتے تمہاری کوئی حاجت ہے؟ پھر جب اس کی حاجت روائی سے فارغ ہوتے، یعنی اس کی کام ہو جاتا، اس کا کام آپ فرما دیتے، تو دوبارہ نماز پڑھنا شروع فرما دیتے تھے. یہ امت سے محبت. یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے چند چیزیں اب تک جو بیان کی، یہ آپس کے تعلقات ہیں. ہم انسان ہیں، ہم انسانوں میں رہتے ہیں. ہمیں کیسا رہنا ہے؟ سختی کے ساتھ رہنا ہے کہ نرمی کے ساتھ رہنا ہے؟ بدلہ لینا ہے یا معاف کرنا ہے؟
لڑنا جھگڑنا ہے یا محبت کرنی ہے؟ ہم کس طرح رہنا چاہتے ہیں؟ ہم لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنا چاہتے ہیں یا لوگوں کے لیے مسائل پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ آپ دیکھیں عوام کے ساتھ کس انداز پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رہا کرتے تھے. اسپیشلی عمومی طور پر نارملی یا جنرلی تو یہ ادائیں اللہ ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مگر ایس پر اگر کیٹیگری بات کرے تو جو جتنی زیادہ رسپانسبلٹی پر آئے گا، جس سے جتنے زیادہ لوگ اٹیچ ہوں گے یا جتنے زیادہ لوگوں کی ان کے ساتھ توقع، امیدیں، ضرورتیں، حاجتیں وابستہ ہوتی چلی جائیں گی، اس کو اسی قدر اس طرف زیادہ سے زیادہ اپنی طبیعت کو لانا پڑے گا. ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ منصب آتا ہے تو بندہ تکبر میں آ جاتا ہے، کسی کو لفٹ نہیں کراتا، کسی کو گھاس نہیں ڈالتا، اس سے ملنا مشکل ہو جاتا ہے. یقین مانے ملنا مشکل ہو جاتا ہے. ہو سکتا ہے کہیں سیکیورٹی ایشوز کی وجہ سے ایسا ہوتا ہو، لیکن وہ سیکیورٹی ایشوز سیکیورٹی ہوتی ہے، پروٹوکول نہیں ہوتا. دیر از ویری بگ ڈفرنس بٹوین پروٹوکول اینڈ سیکیورٹی. سیکیورٹی ورلڈ وائڈ دنیا بھر کے حالات ہیں. سم ٹائم سیکیورٹی ایشوز کسی بھی پرسنالٹی کے آ سکتے ہیں، اس کو اتنا نیگیٹو نہیں لینا چاہیے. حفاظتی امور کے معاملات، سیکیورٹی کے ایشوز کو بعض لوگ اس کو تھوڑا سا وہ غلط لے لیتے، نیگیٹو لے لیتے. جناب اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے، اللہ جان کی حفاظت کرتا ہے. آپس میں سیکیورٹی رکھنے کی کیا ضرورت ہے، حفاظت والے رکھنے کی کیا ضرورت ہے. بات آپ کی درست ہے کہ اللہ ہی حفاظت کرتا ہے، مگر جس دن یہ اللہ ہی حفاظت کرتا ہے، تمہیں سیکیورٹی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بات اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو میری اس سے مدری ریکویسٹ ہے کہ جب وہ واپس آئے، کہیں آ رہا ہو تو اس کو بولنا گاڑی کو لاک نہ کرے، اور لوگوں کو پتا ہونا چاہیے اس کی یہ قیمتی گاڑی ان لاکڈ ہے اور چابی بھی اس میں لگی ہوئی ہے، اور یہ آ جائے یہ کہتا ہوا کہ مجھے لاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ میری گاڑی کی حفاظت کرے گا. اگر کوئی ایسا شخص ہے تو پہلے اس سے میری ریکویسٹ ہے کہ جب وہ رات کو گھر میں سوئے تو گھر کا دروازہ کھلا رکھ کر سوئے، کنڈی کھلی رکھے، لاک کھلا رکھے، اور لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کے گھر میں قیمتی سامان ہے، سونا ہے، چاندی ہے، بہت ساری کرنسی اس کے گھر میں موجود ہے، اور یہ اس سے دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے، اور یہ دروازہ کھلا رکھ کر سوتا ہے کیونکہ یہ کہتا ہے کہ اللہ میرے گھر کی حفاظت کرے گا. آپ بولو گے میں تو میری گاڑی قیمتی ہے تو میں اس کی حفاظت کر رہا ہوں نا. آپ کی گاڑی قیمتی ہے تو اس کی جان قیمتی ہے. آپ کی جان کون لے گا؟ آپ کی جان میں ہے کیا کہ کوئی لے گا؟ کیا کرے گا؟ خالی خالی پھنسے گا. جس کی جان قیمتی ہوتی ہے تو اس کی بھی حفاظت کی جاتی ہے، جس طرح آپ اپنی قیمتی سامان کی، قیمتی گھر کی، قیمتی چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں. تو اگر کوئی اپنی کسی بھی قیمتی چیز کی حفاظت کے لیے کوئی پروٹیکشن پیدا کرتا ہے، یا آپ اپنی گلی کے کونے کے اوپر کسی گن مین کو بٹھا دیتے ہیں، بیریئر لگا دیتے ہیں، یا کسی ایسی چیز کے انتظامات کرتے ہیں، لاکنگ سسٹم کر لیتے ہیں، 2 سے 3 لوگ الگ لگاتے ہیں، آپ گاڑی کا بھی لوک الگ ہے، ٹریکر سروس الگ آپ لے لیتے ہیں، یہ سب کچھ کرتے ہیں، تو اس وقت آپ کو اپنے رب پر بھروسہ کیوں اس طرح کا نہیں آتا کہ میں اپنی گاڑی کھلی رکھوں، اپنے دروازے کھلے رکھوں، اپنی دکان کھلی رکھوں؟ اتنی بڑی میری جویلری، گولڈ جویلری کی شاپ ہے، کیا ضرورت ہے اس کو تالا لگانے کی، اس کے اوپر بند کرنے کی؟ اللہ حفاظت کرے گا تمہاری دکان کی. مگر آپ کرتے ہیں کیونکہ قیمتی چیزیں، آپ کو پتا ہے کہ اس کو لاک کرنا پڑے گا، دکان بند کرنی پڑے گی، اور اس کے پورے مطلب کہ سیف گارڈ کا انتظام کرنا پڑے گا. اور یہ جو کرتے ہیں نا، یہ صحیح کرتے ہیں، غلط نہیں کرتے، یہ صحیح کرتے ہیں. کیونکہ حدیث پاک واضح ہے کہ پہلے اونٹ کی رسی باندھو پھر اللہ پر بھروسہ کرو. اونٹ کھلا رکھ کر اللہ پر بھروسہ کرنے کا یہاں پر نہیں فرمایا گیا. تو جس طرح قیمتی گاڑی، قیمتی گھر، قیمتی سامان، جو پرائس لیس چیزیں ہوتی ہیں، ویلیویبل، ہر آدمی اپنی ویلیویبل آئٹمز کی کیئر کرتا ہے، اس کو سنبھالتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے. اسی طرح اگر اللہ کی رحمت سے کسی کی جان قیمتی ہے، کسی کی مطلب زندگی زیادہ ضروری ہوتی ہے، لوگوں کے لیے زیادہ ضروری ہوتی ہے، کسی کاز کے لیے زیادہ ضروری ہوتی ہے، کسی پرپس کے لیے زیادہ ضروری ہوتی ہے، کسی اور چیز کے زیادہ ضروری ہوتی ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ مجھے تھریٹ ہے. جیسے کہ جتنے چور بڑھتے ہیں، جتنی ڈکیتی بڑھتی ہے،
جتنی رابری بڑھتی ہے اسی قدر پروٹیکٹڈ ایریاز میں اضافہ ہوتا ہے، پروٹیکٹڈ ویلیوز میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے. یہ تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے. تو اس طرح اگر کوئی اپنی جان کی حفاظت کے لیے اس طرح کا کوئی پروٹیکشن پیدا کرتا ہے تو اس کو نیگیٹو نہیں لینا چاہیے. یہ انتہائی کم علمی کی بات ہے. اور اس کو یہ کہنا کہ اس کو اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے، یہ اس کی دل آزاری ہوگی کہ وہ اس کا مطلب تو نہیں وہ اللہ پر بھروسہ نہیں کرتا. حفاظتی امور کا انتظام کرنا یہ سبب ہے، ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا. ساری سرحدوں پر فوجیں کھڑی ہوئی ہیں، سرحدوں کی حفاظت اللہ بے شک سرحدوں کی حفاظت کرنے والا ہے، ملکوں کی حفاظت بھی اللہ کرنے والا ہے. لیکن ہر ملک اپنی فوج کو اپنی سرحدوں پر کھڑی رکھتی ہے تاکہ ملک کی بارڈر کی حفاظت ہوتی ہے نہیں ہوتی. تو یہ ساری چیزیں جو حفاظتی چیزیں ہوتی ہیں اس کے لیے مطلب کہ وہ یہ سمجھ میں آنے والی چیزیں ہیں. تو یہ بات جو میں نے آپ کو عرض کی نا، یہ وہاں سے بات چلی تھی، تھوڑا سا آؤٹ آف باکس میں نے بات کر دی. اور یہ بھی مطلب ایک ایشو چلتے ہیں، بعض اوقات ہم پڑھتے سنتے رہتے ہیں کہ اس طرح کے ایشوز چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ کم علمی ہے، ان کو چاہیے کہ تھوڑا سا مطلب اس معاملے میں اللہ کا خوف کر کے بات کریں. اور اگر آپ کو خدا نہ خاصا اس قسم کا کوئی تھریٹ ہو جائے، آپ کو اس قسم کی کوئی چیز ہو جائے، تو پھر آپ خود ہی مطلب کہ انتظام کرنا شروع کر دیں گے. کہتے ہیں جس کی انگلی کٹتی نہیں اس کو درد کا پتہ بھی نہیں ہوتا. تو یہ چیزیں اس کو پوزیٹیو لینا چاہیے. البتہ سیکیورٹی الگ ہے، پروٹوکول الگ ہے. پروٹوکول تھوڑا ہٹو بچو آؤ بھگت ہو جاتی ہے، لوگ ایسے ہی مطلب اس کو ویلیویبل بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اس تک پہنچنا مشکل کر دیتے ہیں. یہ چیزیں ہونا اور اس کو مطلب گرد اس کا ایسا عجیب و غریب قسم کا احسار ہوتا ہے. پروٹوکول ایک بڑا مطلب کامن ورڈ ہے. آئی تھنک کہ سب جو بھی تھوڑی وہ سمجھ رکھتا ہوگا وہ پروٹوکول میں اور سیکیورٹی میں تمیز کر لیتا ہوگا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے در دولت کے باہر بھی مسجد نبی شریف میں آج بھی آپ چلے جائیں گے نا تو استوانۃ الحرس موجود ہے. حرس لکھا ہوا ہے، استوانۃ الحرس، یعنی یہاں پر بھی صحابہ کرام علیہم رضوان کھڑے ہو کر میرے آقا کی کیا حفاظت کریں گے، گویا کہ آقا کے سائے میں کھڑے ہو کر اپنی حفاظت کروا دیتے. مگر سیکیورٹی وہاں بھی ایگزسٹ کرتی تھی. اللہ تعالیٰ نے جب آیت کریمہ نازل فرمائی اپنے حبیب کے لیے تو اس کے بعد یہ سارے چیزیں ہٹا دی گئی تھی. اس کا ایک ٹاپک الگ ہے. تو سیکیورٹی ایشوز الگ ہیں، اس میں بھی تکبر نہیں آنا چاہیے، غرور نہیں آنا چاہیے. اس میں مطلب کہ ایسا مزاج نہیں آنا چاہیے کہ کسی کو حقیر سمجھے، بے عزتی کریں. ایون کہ اگر کوئی ایسے لوگ ساتھ کھڑے ہو تو ان کی تربیت ہونی چاہیے کہ کسی کی حق تلفی نہ ہو، کسی کی بے عزتی نہ ہو. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک دیکھیے کہ کوئی بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیتا تو میرے آقا اسے ہاتھ نہیں چھوڑاتے تھے، اس کی بات پوری سنا کرتے تھے. حتیٰ کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ کوئی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کان میں بات کرتا نا تو میرے آقا اسے اپنے کان جدا نہ کرتے جب تک اس کی بات پوری نہ ہو جاتی تھی. میرے پیارے صاحب بھائیو، یہ چیز جب آپ کے ساتھ ہوگی نا، نارملی لوگوں تو ہوتی ہے نا، اس میں بہت پیشنٹ چاہیے ہوتا ہے. ایک شخص آپ کو لے کر بیٹھ گیا، میں جنرل بات کر رہا ہوں، لے کر بیٹھ گیا، اب وہ اپنی ساری باتیں کر رہا ہے، اس میں بظاہر آپ کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، آپ کے مطلب بھی کوئی بات، وہ صرف اپنا فسانہ سنا رہا ہے، اپنا درد بیان کر رہا ہے، اپنا دکھ بیان کر رہا ہے. مثال دے رہا ہوں، یہاں اگر ہم کسی سے بات کریں وہ کتنی دیر آپ بور ہو جاؤ گے. اب وہ لوگ یار میں کتنی سنوں اس کی، تھوڑی دیر کے بعد آپ کو لگا یہ بات ختم کرے، یا تھوڑا بہت آپ ہی اس کی بات کاٹ کر جی ہم بعد میں ملیں گے. یہ ہوتا ہے. اب وہ کیسا ماحول ہوگا، کیا انداز ہوگا، کس طرح میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا جاتا ہوگا، کس طرح میرے آقا ان کے ساتھ اپنا وقت گزارتے ہوں گے. وہ اس وقت کی گھڑیوں کی باتیں ہیں. ہم آج کل اپنے طور پر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عاجزی عطا فرمائے، انکساری عطا فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان پیارے اندازوں کو سمجھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے باہر کونے تھے، یعنی دور جا کر مریضوں کی عیادت کیا کرتے تھے. ہم کہاں مریضوں کی عیادت کرتے ہیں؟ کوئی بیمار ہو تو ہمیں نہیں ہوئی، ہمارے گھر کے اندر دوسرے کمرے میں ابو بیمار پڑے ہوئے آپ بھی دیکھنے نہیں جا رہا ہوتا، امی بیمار پڑی ہوئے دیکھنے نہیں جا رہا ہوتا. ہمارے یہاں بدقسمتی کے ساتھ
مریضوں کی عیادت کا کلچر بھی اب کم سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے. اب بہت زیادہ یہ کر لیتے ہیں، واٹس ایپ کر دیتے ہیں، سنا ہے آپ کی طبیعت صحیح نہیں تھی، آپ کیسی طبیعت ہے، بس ختم ہو گئی بات. چلو اگر یہ بھی کرتا ہے تو کسی حد تک غنیمت ہے کہ پوچھا تو صحیح. یا پوچھتے ہی نہیں ہیں. پوچھنا چاہیے. اصل میں ہمارے یہاں بھی جماعت سے نماز پڑھنے کا بھی رجحان کم ہے نا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چند دنوں تک ایک صحابی کو مسجد میں با جماعت نہ پایا، مسجد میں نہ پایا، جماعت کا مجھے یاد نہیں ہے، مسجد میں نہ پایا تو آپ نے اپنے صحابی سے فرمایا جا کر دیکھو اس کا کیا حال ہے. وہ بیمار تھے. ہم اگر کسی کو اپنے ساتھ نہیں پاتے تو ہم اس کے معلومات بھی نہیں لیتے کہ کیوں نہیں آ رہا، خیریت تو ہے. اگر پتہ چل جائے بیمار ہے. اب مثال کے طور پر پرسٹن میں اس وقت میں بیٹھا ہوں، پرسٹن کو اتنا بڑا شہر تو نہیں ہے. اگر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایک مسلمان بیمار ہے، میکسیمم آپ کے 20-25 منٹ آدھے گھنٹے کی ڈرائیو ہوگی نا اس شہر کے اندر. اس سے بڑی ڈرائیو تو یہاں نہیں ہوگی. آپ 15-20 منٹ کے اندر کسی کے گھر پر میرا خیال ہے آئی تھنک اپروچ کر لیتے ہوں گے. تو اگر کوئی اور شرعی رکاوٹ نہ ہو تو آج اس بات کو بھی ہم تھوڑا سا وہ لے لیں کہ ہم اگر مریضوں کا ہمیں پتہ چلے گا تو ہم مریضوں کی عیادت کرنے کے لیے جائیں گے انشاءاللہ. آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے آپ کی. صلو علی الحبیب. خیر یہ تو بہت ساری اور مدنی پھول ہیں، میں اسی پر ہی اکتفا کرتا ہوں اور اسی پر ہی میں مطلب یاد کرتا ہوں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ان پیاری اداؤں کو ادا کرنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے اور لوگوں کے ساتھ اچھی انداز سے ملیں، نرم بات کریں، چیخ کر چلا کر گفتگو کرنے کے بجائے ایک اچھی انداز سے ملن ساری کے ساتھ دل جوئے کے ساتھ لوگوں کے ساتھ ملیں تو انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا. صلو علی الحبیب. سمجھ نہیں پا رہا ہوں. اسلامی بہنیں کس طرح مدنی کام کریں، ان کے اپنے کام کرنے کے ہمارے طریقے کار ہیں. دعوت اسلامی کے اپنا دعوت اسلامی کیونکہ تحریک ہے اور تحریک کے اپنے اصول ہوتے ہیں. تحریک اصولوں کے ساتھ چلتی ہے، پرنسپلز کے ساتھ چلتی ہے، نظام کے ساتھ چلتی ہے، ڈسپلن ہوتا ہے ایک تحریک کا. تو اور اس میں ہم طریقے کار دیتے ہیں، وے آف ورک دیتے ہیں. اسلامی بھائیوں کو الگ، اسلامی بہنوں کو الگ، اور دونوں کو ہم نے کافی ڈسٹینس کے ساتھ رکھنے کی کوشش کی ہے. تو ان کے اوپر ان کی ذمہ دار اسلامی بہنیں بنی ہوئی، جیسے عالمی مجلس مشاورت، عالمی مجلس مشاورت ایک بنی ہوئی ہے جو اپنی اسلامی بہنوں کو کا مدنی کام کرنے کا طریقہ اور انداز بتاتی بھی ہیں اور سکھاتی بھی ہیں. تو وہ ایک انداز ہے اور اس میں ہم پردے کی رعایت رکھتے ہیں. بے پردگی کو بالکل ہم نہیں، کیونکہ شریعت بے پردگی کی اجازت نہیں دیتی. تو وہ جو بھی مدنی کام کرتی ہیں پردے کے ساتھ، ان کے 8 مدنی کام مشہور ہیں جن میں اجتماع بھی شامل ہے، گھر درس بھی شامل ہے، مدرسۃ المدینہ، بالغات بھی شامل ہے، مدنی انعامات بھی شامل ہیں. اس طرح چند مدنی کام ان کے شامل ہیں جس سے وہ نیکی کی دعوت عام کرتی ہیں اور گھر گھر بھی جاتی ہیں، گھروں میں درس کی بھی ترکیب بناتی ہیں، پھر اجتماعات بھی کرتی ہیں، اسلام بہنوں کو جمع کرتی ہیں تاکہ یہ وہاں رہ کر اللہ اور اس کے رسول سے کی اطاعت کریں، گناہ سے بچیں اور لوگوں کو نیکی کی طرف لانے کی کوشش کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کرسٹن میں بھی ماشاءاللہ مدنی کام کچھ نہ کچھ تو ہو ہی رہا ہوگا. ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کیجیے آپ بھی. اسی طرح درس فیضان سنت شروع کیجیے اگر جہاں نہیں ہو رہا. مدرسۃ المدینہ بالغان، اللہ کرے کہ ہمارے یہ پورے شہر کے اسلام بھائی اس کو اختیار کر لیں. مختلف علاقوں میں مدرسۃ المدینہ بالغان ہونا چاہیے تاکہ ہمارا
بچہ اور ہمارا بڑا سب درست قرآن پڑھنے والے بنے. یہ فری آف کاسٹ ہے. قرآن کریم درست سکھانے کا دعوت اسلامی کا ایک اپنا مدنی کام ہے. مدرسۃ المدینہ برائے بالغان ایڈلٹس، مدرسۃ المدینہ فور ایڈلٹس، یہ ضرور دیں. یہ اسلامی بہنوں کا بھی ہے. آپ ایسے ہو سکتا ہے کئی ایسے اسلامی بھائیوں جن کو دیکھ کر قرآن پڑھنے نہ آتا ہو، تو ان کو چاہیے کہ وہ جلدی جلدی قرآن کریم پڑھنا سیکھ لیں. اسی طرح کئیوں کو نماز پڑھنے نہیں آتی، کئیوں کو نماز پڑھنے نہیں آتی، نہ سجدہ کرنے آتا نہ رکوع کرنے آتا. تو اللہ کرے کہ یہاں فیضان نماز خور شروع ہو، تاکہ آپ جو بھی بڑے چھوٹے بوڑھے ہیں جوان ہیں، آپ سب کے سب نمازیں ایک بار سیکھ لیں. آپ کو ایسا ہوتا ہوگا میرے کو آتی ہے، بہت اچھی بات ہے آتی ہے، تو ایک بار چیک ہو جائے گا کہ آتی ہے کہ نہیں آتی ہے. صحیح نہیں آتی ہوگی تو صحیح ہو جائے گی، اور آتی ہوگی تو پلس ہو جائے گا کہ یار چلو میرے کو نماز صحیح آتی ہے، تو کوئی پرابلم نہیں ہے. اس لیے نماز اپنی ضرور درست کیجئے، اور اس کے لیے سیکھنے کے لیے آپ ہمارے مبلغین سے ضرور رابطہ کیجئے گا. اسی طرح مدنی قافلوں میں سفر کریں گے، وہاں بھی الحمدللہ سنتیں، نماز، وضو، غسل، عبادت سیکھنے سکھانے کا بہترین موقع ملتا ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں زندگی سنور جاتی ہے، خاندان سنور جاتے ہیں، اولاد سنور جاتی ہے، ظاہر سنورتا ہے، باطن سنورتا ہے، تقوی، پرہیزگاری، بہت سارے الحمدللہ زندگی گزارنے کے مدنی پھول دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ملتے ہیں. آج آپ نے مدنی مذاکرہ میں شرکت کی ہوگی، جنہوں نے شرکت کی ماشاءاللہ کتنے ایسے سوالات جن کے جوابات ہمیں نہیں آتے، ہر ہفتے ملے سنے سوالات کے جوابات عطا فرماتے ہیں. اگر ہم سنیں تو ہماری معلومات میں بہت اضافہ ہوگا، اور ہماری زندگیوں میں مدنی انقلاب پیدا ہوگا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو، الحمدللہ عز و جل کل 13 جنوری کو دعوت اسلامی کے شعبہ جامعۃ المدینہ کے تحت دوسرا جشن دستار فضیلت اجتماع انشاءاللہ عز و جل مدنی جامعہ مسجد بریڈ فورڈ میں ہو رہا ہے، جس میں انشاءاللہ نگران مرکزی مجلس شورا کا سنتوں برا بیان بھی ہوگا، اور انشاءاللہ عز و جل اس سال فارغ التحصیل ہونے والے طلباء کرام کی انشاءاللہ دستار بندی بھی کی جائے گی. آپ سب سے مدنی التجا ہے کہ آپ بھی اس میں ضرور شرکت فرمائیں. الحمدللہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ نگران شورا ہمارے درمیان موجود ہیں. میں نگران شورا کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ہمیں توبہ بھی کروا دیں، اور آپ کو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی طرف سے اپنا مرید بنانے کی اجازت بھی ہے، تو ہمیں امیر اہل سنت کا مرید بھی بنا دیں. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما، اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا، اور ان کے ذریعے میں نے اپنا ہاتھ سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں
قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین اب آپ مزید سلسلے ملاحظہ کیجئے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی الصلاۃ والسلام سے قبل ایک اعلان سماعت فرما لیں کہ کل انشاءاللہ عز و جل دن 11:30 بجے نگران شورا انشاءاللہ اسلامی بہنوں کے سنتوں بر اجتماع میں پردے سے بیان فرمائیں گے اور انشاءاللہ عز و جل یہ بیان مدنی چینل پر لائیو ریلے بھی کیا جائے گا. تو آپ اپنے گھر والوں کو اس بیان کے سننے کے حوالے سے ضرور ترغیب دلائیں. کل صبح 11:30 بجے انشاءاللہ عز و جل. بس ڈسکنیکٹ ہو گیا. میں مبلغ بنوں تو خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ